بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس انبیاء کرام اور اس کی قوموں کی قسط نمبر 38 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پچھلی قسط میں بیان کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس شبہ کا کئی وجہ سے جواب دیا تھا، جس میں اس کے سرداروں کا شبہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی پیروی تو ہماری قوم کے پسماندہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ اس میں نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے اور دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کر رہا، نہ کوئی مال اور دولت مانگ رہا ہوں، حتیٰ کہ یہ فرق کیا جائے کہ میری پیروی کرنے والا فقیر ہے یا غنی۔ اس مشکل اور کٹھن عبادت میں میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری پیروی امیر کرتے ہیں یا غریب۔ تم میرے ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں غریب آدمی ہوں، اور تمہارا گمان یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا کہ میں تم سے مال اور دولت حاصل کر کے خوشحال ہو جاؤں گا۔ سو تمہاری یہ بدگمانی غلط اور فاسد ہے، کیونکہ میں تم سے دین کا پیغام پہنچانے پر کسی اجر اور معاوضہ کا طلبگار نہیں ہوں۔ میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، تو تم اس بدگمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرو، اور اپنے اجر آخرت کو ضیاع نہ کرو۔ اور تم نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں صرف اپنی مثل بشر سمجھتے اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں رہ دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے انواع اور اقسام کی فضیلتیں کی ہیں، یہی وجہ کہ میں دنیا کے حصول کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ میری تمام کوششیں اور جد و جہد کا محور صرف دین کی طلب ہے، اور یہ سب جانتے کہ دنیا کو ترک کرنا اور اس سے احراز کرنا تمام فضائل کی اصل ہے۔ نیز حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے کافر سردار نادار مومنوں کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ امام ابن جریر نے ان جرج سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، اگر آپ علیہ السلام کی یہ خواہش ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی پیروی کریں، تو آپ علیہ السلام ایک مجلس سے ان فقراء کو نکال دیں، اپنی مجلس سے ان فقراء کو نکال دیں، ان غریبوں کو نکال دیں، کیونکہ ہم اس پر کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ وہ اور کسی معاملہ میں بھی برابر ہوں ہمارے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ان مومنوں کو اپنے مجلس سے نکالنے والا نہیں ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ نیز وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ نفاق سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے۔ یہ معاملہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہونے پر کھل جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اپنی مجلس سے نہ نکالنے کی یہ وجہ پیش کی کہ وہ اپنے رب ذوالجلال سے ملاقات کرنے والے، اور اس وقت ان کا رب ان کو وہ انعامات عطا فرمائے گا جس کا انہوں نے ان مومنوں سے وعدہ فرمایا۔ اب اگر میں ان کو اپنے مجلس سے نکال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھ سے جھگڑا کریں گے۔ نیز انہوں نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں ان مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اگر میں نے بالفرض ان کو اپنے مجلس سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر گرفت فرمائے گا، اور ان کے مقابلے میں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ تمام اسرار اور موضوع ہیں مسلمانوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنے کی وجوہات ہیں، جن کو میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ آیت کریمہ میں فرمایا ہے، اور میری قوم، اگر میں ان کو دھتکاروں تو اللہ تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عقل اور شرع اس بات پر متفق ہے کہ نیک اور متقی مسلمان کی تعظیم اور تکریم ضروری ہے، اور کافر اور فاجر کی توہین کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، عزت تو اللہ اور رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 26 میں،
جس کا ترجمہ ہے 100 اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا مزہ چکایا اور یقیناً آخرت کا عذاب سب عذابوں سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا، سورہ بقرہ 114 نمبر آیات میں، جس کا ترجمہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی مومنوں کی تکریم اور کفار کی تذلیل کا حکم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمان شخص کی تکریم کی تو اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کرے گا۔ وطین بن عطا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری قوم میں سے 1,40,000 نیکوکاروں کو اور 60,000 بدکاروں کو ہلاک کرنے والوں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب تعالیٰ، تو بدکاروں کو ہلاک فرمائے گا کہ نیکوکاروں کو کیوں ہلاک فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پہ کہ وہ بدکاروں کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ان پر غضبناک نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جواب کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں بالفرض شریعت کے حکم کے برعکس کروں اور کافر اور فاجر کی تکریم کر کے اس کو اپنے مجلس میں مقرب بڑھاؤں اور مومن متقی کو توہین کر کے اس کو اپنی مجلس سے نکال دوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرین خلاف ورزی ہوگی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوں گا۔ تو پھر بڑھاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ بتاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں، اس قول کو قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا ہے سورہ ہود آیت نمبر 31 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں، میں ان کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو بے شک اس صورت میں ظالموں میں سے ہو۔ ان میں سے ایک استغنا متعلق ہے، اور دنیا میں عادت جاریہ یہ ہے کہ جو شخص مال کثیر کا مالک ہو اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور اس میں اشارہ ہے کہ میں استغنا مطلب کا وعدہ نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز ہے کہ علم میں کمال اور مکمل علم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں از خود غیب کو نہیں جانتا۔ تیسری چیز ہے کہ کامل اور مکمل قدرت، لوگوں کے دلوں میں یہ بات مقرر ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقت اور قدرت فرشتوں کو ہوتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور ان تین چیزوں کی نفی کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ان تینوں مراتب سے مجھے وہی کچھ حاصل ہے جو طاقت بشریہ اور قوت انسانیہ کے موافق ہے، رہا کمال مطلق تو میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام بطور توازہ ہے، ورنہ بشمول حضرت نوح علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے۔ علامہ سعید محمود علوسی لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری تکذیب اس وجہ سے کرتے ہو اور میری پیروی اس لیے نہیں کرتے کہ میرے پاس زیادہ مال اور بڑا مرتبہ نہیں ہے، تو میں نے کب اس کا دعویٰ کیا اور میں نے کب تم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے اور اس کا مال میرے پاس ہے، حتیٰ کہ تم اس معاملے میں مجھ سے بحث کرو، میری نبوت کا انکار کرو۔ میں نے تو صرف رسالت اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا پہچانے کا دعویٰ کیا ہے، اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں از خود غیب کو جانتا ہوں، حتیٰ کہ تم اس کے مستبد ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرو۔ میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا وہ وحی کے ذریعے سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی خبر دینے کی وجہ سے ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے متحد
اور غیب کی چیزوں کے متعلق سوالات کیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی دلیل کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کیا اور میں اللہ تعالیٰ کے بتلائے بغیر غیب کو نہیں جانتا۔ اور ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں اس میں کفار کے اس قول کا رد ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو اپنے جیسا بشری سمجھتے ہیں۔ تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں، ہم یہیں سے شروع کریں گے اگلی قسط 39 میں۔ اللہ حافظ۔